السلام علیکم۔ بطور معلمہ داعیہ مجھ سے مسلسل یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ حکومت کی جانب سے فراہم کی جانے والی یا فنڈڈ HPV ویکسین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتی ہیں؟ اور پریشر اتنا تھا کہ ابھی بتائیں، وہ سگنیچر کرنے ہیں، حالانکہ وہ فارم واپس اسکول بھیجنے اور اپلیکیشن میں یعنی انجیکشن کی ڈیٹ میں کافی ٹائم تھا، آئی تھنک 1 ویک یا اس سے بھی کچھ زیادہ، 10 ڈیز تقریباً۔ تو بہرحال چونکہ وہ اس سوال ذہن میں ہوتا ہے تو وہ اریٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ میں نے اس حوالے سے کوئی جلد بازی نہیں کی، بلکہ جب سے یہ زیر بحث آیا میں نے مکمل تحقیق اور بار بار ہر لحاظ سے جائزہ لینے کے بعد رائے اپلوڈ کی، اور خود بھی نہیں کی چونکہ میں عربک حافظہ، عالمہ، PhD اسکالر، اپنی فیلڈ میں معلومات رکھتی ہوں، تو یہ صرف مذہبی نہیں بلکہ ایک طبی بھی معاملہ تھا، تو طبی ماہرین سے یعنی میڈیکل سے کنسلٹ لینا ضروری تھا۔ تو اس سلسلے میں نے ملک کے نامور اداروں، ملتان، اسلام آباد، کراچی سمیت دیگر بڑے بڑے اداروں کے سربراہان اور میڈیکل ٹیمز کے ساتھ ڈسکشنز کی، تفصیلی معلومات لیں اور مختلف پہلوؤں کا گہرا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد ایک سینئر میڈیکل پروفیشنل کی رائے کو آپ کے سامنے رکھا، جو ہماری اعتماد یافتہ اور جن کو میں ریکمینڈ کر سکتی تھی، بجائے اس کے کہ توجہ اور تحمل سے سنا جاتا، یا شاید میں سمجھتی ہوں کہ کچھ لینگویج بیریئر بھی، کہ انہوں نے کچھ انگلش ورڈز یا ٹرمز یوز کی جس کی وجہ سے وہ جواب کلیئر نہ ہو سکا یا سمجھنے میں فرق رہا۔ تو میں نے سوچا کہ میں اپنی آڈینس کے لیے اس اہم ترین ایشو پر بات کروں۔ تو میں اپنی بات کا آغاز اس بات سے کرتی ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری کہ جس کی تیاری نہ بتائی ہو۔ اس کے لیے حدیث میں آتا ہے دا اور دوا، دا بیماری کو کہتے ہیں اور دوا علاج کو، کہ اللہ نے کوئی دا نہیں اتاری جس کی دوا نہ ہو۔ جب بندہ اس دوا تک پہنچتا ہے تو دا دور ہو جاتی ہے۔ یہ تو حدیث مبارکہ ہے۔ اب آئیے ویکسین کی طرف۔ ویکسین کیا ہوتی ہے؟ یہ حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں بیمار ہونے سے پہلے، احتیاط۔ اس پر سب سے پہلا اعتراض یہ آتا ہے کہ یہ بل گیٹس پاکستانیوں پر اتنا مہربان کیوں؟ فری ویکسین کیسے؟ فلسطین کو تو ایک پیناڈال، پین کلر تک یا پانی اور روٹی تک نہیں پہنچانے دیتے، دینا تو دور کی بات ہے۔ جواب تو اس کا بڑا سادہ ہے، اور ایک نہیں کئی ہیں، کہ یہ ادارے پاکستان کو ویکسین اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور وہ مفادات خود کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے، اور دیتے بھی ان ممالک کو ہیں جن کے ساتھ ان کے یا ان کے اپنوں کے کوئی وار میٹرز نہ چل رہے ہوں۔ اب ظاہر ہے فلسطین کے ساتھ جنگ ہے تو وہ تو ان کی ترجیحات میں ہی نہیں ہے، اور باقی انسان ان کی چوائس اور ان کی پریورٹی نہیں بلکہ مجبوری ہیں، کیونکہ اپنی سیفٹی کے لیے انہیں ساری انسانیت کو ویکسین لگانی پڑتی ہے، وگرنہ یہ بیماری پھیلنے والی ہوتی ہے۔ اکثر ایسے افراد یا اداروں کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، ان کا مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، ان کو اپنی دولت کو بس لگانا ہوتا ہے۔ وہاں کی حکومتیں، ادارے اجازت دے سکتے ہیں، وہاں یہ بھیجتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ دیکھیں، شریعت بھی اور ملکی قانون بھی، شرع بھی اور قانون بھی آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کا آپشن چوز کریں۔ احتیاط اور حفاظتی تدابیر اور علاج کے بارے میں آپ اپنی مرضی کا آپشن چوز کریں، آپ پر کوئی یہ فرض واجب نہیں ہے، کسی نے زبردستی نہیں کی۔ یہ جو اسکولز اور اداروں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ زبردستی پکڑ کے لگا رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں میری بیٹی ہبا اسی ایج گروپ کی ہے جنہیں ویکسین ریکمینڈ کی جا رہی ہے، بس یہ ایک ریکمینڈڈ لیٹر آتا ہے، اگر آپ الاؤڈ کرتے ہیں، سگنیچر کرتے ہیں تو لگائیں گے، اگر آپ ناٹ الاؤڈ پہ کلک کرتے ہیں تو نہیں لگائیں گے۔ تو پھر افواہیں یا سازشیں یا پروپیگنڈا یا ایجنڈا کہنا، یہ ایک انتشار پھیلانے والی بات ہے، اور بلا بنیاد یا بلا تحقیق کے یہ تک کہہ دینا کہ اس سے بانجھ پن ہوتا ہے، یا یہ الٹا کینسر کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے۔ کووڈ کا حوالہ کہ جیسے اس کے بعد لوگ اپنی جنس بھول جاتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے تحقیق کی، آپ کے پاس کوئی میڈیکل پروف ہے، کوئی ایویڈنس ہے، کوئی ریسرچ ہے۔ افسوس کہ ہم نہ تو کام کرنے والوں میں ہیں اور نہ ہی کرنے دینے والوں میں ہیں۔ سچ بات ہے، افسوس ہوتا ہے۔ مطلب جو اعتراض کرنے والے ہیں نا، انہیں چاہیے کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں، اپنی عمریں لگائیں، انویسٹمنٹ کریں، اپنی دولتوں کے انبار کھولیں۔ پہلے تو دولت کمائیں، دولتوں کے انبار کھولیں، اور پھر اس پر کام کریں، اور واقعی اسلام اور مسلمانوں کے فائدے کے لیے کام کریں۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے
کہ کینسر کیا صرف لڑکیوں میں ہوتا ہے، لڑکوں کو ویکسین کیوں نہیں لگائی جا رہی؟ دیکھیں، کینسر لڑکوں میں بھی ہوتا ہے، مگر ایچ پی وائرس خاص طور پر لڑکیوں میں رحم کے کینسر کا سبب بنتا ہے، اسی لیے انہیں ترجیح دی جاتی ہے۔ کئی ممالک میں یہ ویکسین لڑکوں کو بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ وائرس نہ پھیلائیں۔ ایک اور بہت بڑا اعتراض اور الزام جو لگایا جاتا ہے وہ یہ کہ ایچ پی وی کینسر صرف ان خواتین کو ہوتا ہے جو نعوذ باللہ بد کرداری یا ملٹی پارٹنر زندگی گزارتی ہیں۔ تو پہلی بات، یہ صرف بد کرداری سے نہیں پھیلتا۔ میڈیکل ریسرچ کے مطابق ایچ پی وی وائرس کے پھیلنے کے کئی اسباب ہوتے ہیں، صرف یہی سبب نہیں ہے۔ یہ ایون بعض اوقات شادی کے بعد بھی شریک حیات سے اور اسے کسی اور سورس سے، کسی انفیکشن سے، کسی آلات جراحی کے ذریعے سے، کسی میڈیکل پروسیجر سے یا لاپرواہی سے کسی کو لگاؤ تو ایون بیوی کو اپنے خاوند سے بھی لگ سکتا ہے یا ماں سے بچے میں منتقل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کی صرف یہی وجہ نہیں ہے، اور یہاں تک کہ بعض ڈاکٹرز کو، میڈیکل آفیسرز کو پیشنٹ ڈیل کرتے ہوئے بھی لگ جاتا ہے۔ تو ایون لیڈی ڈاکٹرز بھی ہوتی ہیں، انہیں پیشنٹ سے لگ سکتا ہے۔ تو صرف یہی نہیں کہ جو سیکشل ریلیشن میں کسی کے ساتھ ہوگا ناجائز اور اس کو اس پرسن سے لگ سکتا ہے، صرف یہی بات نہیں ہے۔ سروائیکل کینسر صرف ملٹی سیکشل لائف کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بچوں کو جو ویکسین وغیرہ لگوائی جاتی ہے، خاص طور پر خسرے کے ٹیکے، پھر بھی خسرہ ہوتا ہے۔ یہ ویکسین بھی اسی طرح ناکام ہے، تو پھر فائدہ کیا؟ یاد رہے کہ کوئی ویکسین یا علاج 100% نہیں ہوتا۔ خسرے کی ویکسین لگنے کے بعد 90 to 95% بچے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ باقی جو بیمار بھی ہوتے ہیں تو ان میں شدت کم ہوتی ہے اور اموات کم ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک احتیاط ہے، اور یہ اسلام میں حکم ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ ویکسین کا مطلب بیماری کو مکمل ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ شدت کو کم کرنا یا زیادہ تر بچوں کو محفوظ کرنا ہے۔ یہ ایک احتیاطی تدابیر ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے چھتری، امبریلا۔ بارش پھر بھی آ سکتی ہے مگر بھیگنے سے بہت بچاؤ ہو جاتا ہے۔ ویکسین 100% نہیں بچاتی مگر زیادہ تر محفوظ کر لیتی ہے اور شدت کم ہو جاتی ہے۔ بچاؤ علاج سے بہتر ہے، یہ تو مشہور مقولہ ہے۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے، پریونشن بیٹر دین کیور۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو صرف پاکستان میں سالانہ 5000 یا اتنی خواتین کو ہوتی ہے، یعنی سروائیکل کینسر۔ ویکسین کروڑوں بچیوں کو دی جا رہی ہے، جبکہ یہ بیماری صرف 70 to 90% بچاتی ہے۔ تو کیا بہتر نہیں کہ علاج فری کر دیا جائے بجائے ویکسین پر پیسہ ضائع کرنے کے؟ تو یہ کہنا آسان ہے، اصل بات یہ ہے کہ علاج بہت مہنگا اور مشکل اور بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔ ویکسین بیماری سے پہلے احتیاط ہے اور یہ آسان اور سستا طریقہ ہے۔ ویکسین بیماری روک دیتی ہے، علاج بیماری کے بعد ہوتا ہے اور مہنگا ہوتا ہے اور ہر ایک کے لیے کامیاب بھی نہیں رہتا۔ اسی لیے دنیا بھر میں ویکسین کو زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ آپ میڈیکل ایکسپرٹ سے پوچھیں، وہ ریکمینڈ کریں گے۔ آپ مفتیان، علماء سے پوچھیں، وہ ریکمینڈ کریں گے۔ اب جو اس کے بیچ کی عام عوام ہے وہی کنفیوژن پھیلا رہی ہے۔ آپ کس کی بات کو مانیں گے؟ ضروری نہیں کہ آپ یہ لگوائیں، لازماً لگوائیں۔ کوئی آپ پر زبردستی نہیں کرتا، نہ شرع نہ لا۔ ہاں البتہ آپ کو خود یہ فیصلہ کرنا ہے، پھر جو بہتر لگے اس پر عمل پیرا ہونا ہے اور بدگمانی پھیلانے سے بچنا ہے، جبکہ علم اور تحقیق کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا ہے۔ جزاکم اللہ۔